بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 5۔ آج کے درس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول اور نبوت کا آغاز، اس سے متعلق ذکر کرنا ہے۔ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اور خلوت پسندی معمول آپ کی بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا غار حرا میں چلے جاتے تھے اور کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام فرماتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرماتے کہ خالق دو جہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے قرآن مجید کی چند آیتیں جو سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق والی 5 ابتدائی آیتیں لے کر غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلی وحی کا جو تاریخ ہے یہ 17 رمضان المبارک ہے اور عیسوی تاریخ 16 اگست سن 610 عیسوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ وحی لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے آپ کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا، اور پھر کہا اقرا، پڑھیے، اور اس طرح 3 مرتبہ فرشتے نے یہ عمل دہرایا کہ وہ آپ سے کہتے تھے اقرا، آپ فرماتے تھے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور وہ سینے سے لگا کے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5 آیتیں نازل ہوئی جن کو آپ کو پڑھایا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک بشر کی صورت میں آئے اور ایک ریشمی کپڑے پر یہ 5 آیتیں لکھی ہوئی تھی جو وحی کی ہیں، اور آپ سے کہا کہ آپ پڑھیے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جبرائیل علیہ السلام زبانی طور پر آپ سے فرما رہے تھے کہ آپ پڑھیے، لیکن وحی کا رعب اور جو جلال تھا وہ اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی کا نزول ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں گھر کی طرف واپس لوٹے غار حرا سے کہ آپ کا دل مبارک دھڑک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اپنے گھر اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو چادر اڑائی۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خوف کی کیفیت ختم ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سبق دریافت کیا کہ کیا ہوا، تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تمام واقعہ بیان فرمایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہونے لگا، اتنا خوف ہونے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک انتہائی عقل مند اور ذی شعور خاتون تھی، جب یہ ساری باتیں سنی تو فرمایا آپ کو بشارت ہو، آپ کو کیوں خطرہ ہوا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، صحیح بخاری شریف کی جو روایت ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ کو سکون عطا کیا، فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو رسوا کریں گے، آپ تو انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو ناتواں لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اپنی کمائی میں مفلسوں غریبوں کو شریک کرتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق اور میں راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔
تو آپ کے اندر تو یہ کامل صفات موجود ہے، اتنے بڑے اچھے اخلاق موجود ہے، کبھی اللہ آپ کے ساتھ اس طرح کا ارادہ نہیں فرمائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور سکون ہوا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کی خبر لو۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا غار ہرا والا واقعہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے جب یہ سنا تو کہا، ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ علیہ السلام۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں یہ تو وہی کلام ہے جو فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لے کر آتا تھا، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اے کاش آپ کے عہد نبوت میں اگر میں جوان ہوتا اور میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا، جب بھی کوئی شخص اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس کے ساتھ ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا زمانہ مل گیا تو میں پوری قوت کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن ورقہ بن نوفل زیادہ زندہ نہ رہے اور جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی آئی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہیں کہ جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لے کر آئے اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے کچھ دن تھا، بعض نے کچھ مہینوں کا ذکر کیا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ کچھ دن تھے کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رک گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہتے تھے کہ دوبارہ وحی کا سلسلہ کب شروع ہوگا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، اور آگے انشاءاللہ تعالی جو سیرت ہے اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔